السلام علیکم بچوں، JCERT کے DG اسکول میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں توحید عالم اور آج آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں 8ویں جماعت کی درسی کتاب اپنی زبان کا تیسرا سبق، جس کا عنوان ہے نہ ہوئی کرولی۔ بچوں، کرولی کا مطلب ہوتا ہے چاقو یا شکاری چاقو، ایک قسم کا چاقو ہوتا ہے۔ یہ میاں خوجی کا ایک تقیہ کلام ہے۔ جب بھی اس کے ساتھ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی زبان پہ یہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے لانا رے میری کرولی، لانا میری کرولی، کہاں ہے میری کرولی، نہ ہوئی کرولی ورنہ۔ اسی سے اس سبق کا نام رکھا گیا ہے نہ ہوئی کرولی۔ یہ در حقیقت پنڈت رتن ناتھ سرشار کے مشہور ناول فسانہ آزاد سے لیا گیا ہے۔ فسانہ آزاد در حقیقت 1878 میں اودھ اخبار میں سلسلے وار ظرافت کے نام سے شائع ہوتا رہا اور 1880 میں منشی نول کشور نے اسے ایک مکمل ایک کتاب کی حیثیت سے چھاپا۔ یہ کتاب فسانہ آزاد اردو ادب میں کلاسک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے آج تقریباً 150 سال گزر جانے کے باوجود بھی مقبول خاص و عام ہے، اور اس میں دو کردار بہت ہی مشہور ہیں، ایک آزاد اور دوسرے خوجی کے کردار۔ اس سبق میں بھی ہم آزاد اور خوجی کے کردار کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس میں خوجی کا جو کردار ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے، اور خوجی کا کردار نہ صرف اس کہانی میں بلکہ اردو ادب میں چند زندہ جاوید کرداروں میں سے ایک ہے۔ میاں خوجی اپنی حماقتوں اور ڈینگوں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، اور اس سبق میں بھی یہ دکھایا گیا ہے کہ میاں خوجی کس طرح سے مار کھانے کے باوجود بھی اس طرح سے ڈینگ ہانکتے ہیں اور اس طرح سے شیخی بگھارتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ مار کھا کر نہیں آئے ہیں بلکہ کئی لوگوں کو مار کر کے درست کر کے آئے ہیں۔ سرشار نے مبالغہ آمیز مزاح میں میاں خوجی کے کردار کو بہت دلچسپ بنا دیا ہے۔ نہ ہوئی کرولی۔ میاں خوجی اور آزاد کو لکھنؤ آئے کافی دن ہو چکے تھے۔ لکھنؤ کے سیر سپاٹے اور یہاں کے نوابوں کی محفلوں سے ان کے دل اوب چکے تھے۔ سرائے میں قیام تھا، ترکی کا سفر سوار تھا، اور دونوں سفر کی تیاری میں مصروف تھے کہ ایک رات عجیب واقعہ پیش آیا۔ جیسے ہی خوجی دن بھر کے تھکے ہارے پلنگ پر دراز ہوئے، ذرا دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ آپ جانے کہ سرائے کے کھاٹ کھٹملوں کا بسیرا، پچھلے پہر سے ہی کھٹملوں نے میاں خوجی کو بھنبھوڑنا شروع کر دیا۔ بدن بھر کا خون جونک کی طرح پی لیا، جسم چھلنی کر دیا۔ ایک طرف تھکن، دوسری طرف نیند کا غلبہ اور اس پر کھٹملوں کی یورش۔ میاں خوجی جھلا اٹھے، آنکھ کھل گئی، چراغ روشن کیا، دیکھا تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کھٹمل بستر پر رینگ رہے ہیں۔ انہیں جو دیکھا تو میاں خوجی کا پارا چڑھ گیا، چہرہ بھبوکا ہو گیا اور لگے غصے میں چیخنے چلانے، ارے لانا میری کرولی، لانا میری کرولی، ابھی ان کھٹمل گیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوں، اتنی کرولیاں بھونکوں گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ ارے لانا میری کرولی، کہاں گئی میری کرولی؟ میاں خوجی نے ہانک لگائی اور یوں دہاڑ دہاڑ کر چیخے تو تمام سرائے والوں کی نیند حرام ہو گئی، اور یہ سمجھے کہ چور آ گیا۔ ہر طرف لینا پکڑنا جانے نہ پائے کا شور مچ گیا، ساری سرائی میں ہلڑ مچ گیا۔ ہڑبونگ کا یہ عالم کہ کوئی آنکھ ملتا اندھیرے میں ٹٹولتا ہے، کوئی دیدے پھاڑ پھاڑ کر اپنی گٹھری کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھتا ہے، کوئی کھاٹ کے نیچے سے اپنا صندوق کھینچتا ہے، کوئی مارے ڈر کے آنکھیں بند کیے دبکا پڑا ہے، کوئی لاٹھی ہاتھ میں لیے چور کے پیچھے بھاگتا ہے۔ چور چور، لینا پکڑنا جانے نہ پائے، جاگتے رہنا کے شور سے کوہرام مچ گیا۔ میاں خوجی نے جو لینا پکڑنا جانے نہ پائے، جاگتے رہنا، چور چور کی آوازیں سنی تو خود بھی گل مچانے لگے۔ ہائیں ہائیں، خبردار، جانے نہ پائے، لانا میری کرولی، اے چور گیدی ٹھہرے رہنا، میں ابھی کرولی لے کر آتا ہوں۔ اب میاں خوجی کو یہ کون بتائے کہ یہ شگوفہ خود انہی کا چھوڑا ہوا ہے؟ نہ وہ سوتے، نہ کھٹمل کاٹتے،
न वो चीखते चिल्लाते और न खटमल का चोर बनता। बात का बतंगड़ तो खुद उन्होंने ही बनाया था। अब मियाँ खोजी के रगे बहादुरी फड़क उठी, एकदम से कुंडी खोलकर चोर पर लपक पड़े। आओ देखा न ताओ, गला फाड़ कर चीखने चिल्लाने लगे, लेना लेना लेना, जाने ना पाए। और एक तरफ को जिधर से ज्यादा आवाजें आ रही थी तेजी से बढ़े। चारों तरफ अंधेरा था, किसी चीज से टकराए वो ठोकर खाई और अड़ाड़धम औंधे मुंह जमीन पर आ रहे। बदकिस्मती से वहां कुम्हार के बर्तन रखे थे, उन पर जो गिरे तो बर्तन चकनाचूर हो गए, जिस्म से खून रिसने लगा। कुम्हार ने जो देखा कोई बर्तनों पर से कूद कर भाग रहा है तो उसने भी चीखना शुरू कर दिया। चोर चोर पकड़ो पकड़ो, जाने न पाए। ये सुनकर खोजी बर्तनों पर पड़े पड़े खुद भी चीखने लगे, चोर चोर न हुई करोली वरना। मुसाफिर भटियारे हवाली मवाली, कोई डंडा लिए है, कोई बेद घुमाता है, कोई लकड़ी हिलाता है, और मियाँ खोजी टूटे हुए बर्तनों पर बेदम पड़े आवाजें लगा रहे हैं, न हुई करोली वरना। कुम्हार ने जो देखा कि एक आदमी पड़ा है तो समझा यही चोर है। आगे बढ़कर गला पकड़ा, झटके से जमीन में खींचा और सीधा खड़ा कर दिया और जोर से चिल्लाने लगा, अरे दौड़ो, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। आने वालों ने खोजी को चोर समझकर ऐसी खातिर तवाजो की, इतना मारा कूटा, इतना ठोका बजाया, इतने लात घूसे रसीद किए कि मियाँ खोजी के अंजर पंचर ढीले हो गए। अंधेरी रात थी, घटाटोप अंधेरा, किसी को क्या मालूम कि ये चोर है या मियाँ खोजी। लोगों को तो शिकार हाथ आ गया था, मियाँ खोजी चोर बन गए थे और बेभाव के सहते रहे। यार लोगों ने ताक ताक कर जन्नाटे के हाथ लगाए। जब लोग मार कर थक गए तो मुसाफिरों में से किसी ने कहा, अरे ठहरो ठहरो, ये तो वही खोजी है जो 5-7 रोज से इस सराय में डेरा जमाए है। फौरन चिराग जलाया गया। लोगों ने पहचाना तो देखा कि ये तो वही 13वीं सदी का बालिश्तिया खोजी है। सबने एक जबान होकर कुम्हार से कहा, छोड़ दे छोड़ दे, चोर नहीं खोजी है, बर्तनों के दाम हम देंगे। अल्लाह अल्लाह करके मियाँ खोजी की जान बची। कचूमर तो निकल ही चुका था, बेदम हो चुके थे। जैसे ही कुम्हार ने उन्हें छोड़ा, उनकी रगे हमीयत फड़क उठी, जमीन पर बैठ गए। कहने लगा, अरे कुम्हार गेदी, हटता है या मारू करोली। यार लोगों ने जब खोजी की हालत गैर देखी तो कोई जिस्म दबाने लगा, किसी ने सर हिलाया, किसी ने सहारा दिया और मियाँ खोजी जरा सी देर में गर्द झाड़ कर उठ खड़े हुए। उधर आजाद को खबर मिली कि खोजी चोरी करते पकड़े गए। किसी मुसाफिर की टोपी चुरा ली थी। किसी ने आजाद को बताया कि कुम्हार की हंडिया चुराने गए थे। जाग पड़ गई, पकड़े गए, बेभाव के पड़ी, गर्ज के जितने मुंह उतनी बातें। आजाद को बहुत सदमा हुआ कि उनका साथी और चोरी के इल्लत में गिरफ्तार हो, मगर ये बात उनके दिल को नहीं लगती थी। उन्हें यकीन नहीं आता था, भला उनका यार खोजी ऐसा करे, वो चोरी चकारी क्या जाने, वो तो बस फिक्राबाजी जानता है, शेखी बघारता है और दोन की लेता है। भला चोरी चकारी भी करता तो कुम्हार की हंडियों की। आजाद को गुस्सा आ गया, जल्दी से चारपाई से उतरे और लकड़ी हाथ में ली कि जो बोलेगा उसको मजा चखा दूंगा, और खोजी के मिजाज पुरसी को चला। अभी आजाद अपनी कोठरी से बाहर निकले ही थे कि उनके कान में आवाज आई, हाथ तेरी गेदी की, बड़ा आजाद बना फिरता है। ऐसे आजाद बहुत देखे। मरदूद चारपाई पर पड़ा, खर खर क्या किया और हमारी खबर न ली। ये सुनकर आजाद मुस्कुराए। अभी 2 कदम चले होंगे कि क्या देखते हैं कि खोजी झूमता झामता चला आता है और बड़बड़ाता जाता है, ना हुई करोली वरना। इस वक्त कुम्हार की लाशें फड़कती होती। खोजी लड़खड़ाता झूमता झामता आजाद की कोठरी तक चला आया, मगर आंखों का अंधा नाम नैन सुख इतना भी न सूझा कि आजाद खड़ा है। जब करीब पहुंचा तो आजाद ने कहा, खैर हमको तू पीछे गालियां देना, अब ये बताओ कि हाथ पैर तो नहीं टूटे? हाथ पांव? खोजी बोला, ये लोहे की सलाखें हैं। 50 आदमी घेरे हुए थे, पूरे 50। वो हाथ दिखाए कि सब दंग रह गए। चुटकियों में घेरा तोड़ लोगों को बिखेर कर रख दिया। ना हुई करोली उस वक्त कसम अमीर अली सलाम की 4-5 लाशें फड़क रही होती। आजाद मिजाजदां थे, मुस्कुरा कर कहा, वो कैसे? खोजी ने फौरन हाथ फेंक कर कहा,
واللہ میں اس وقت پھلجڑی بنا ہوا تھا، بس کیفیت یہ تھی کہ 10 آدمی اس کاندھے تو 10 آدمی اس کاندھے، میں جو پھرا تو کسی کو اینٹی دی، وہ دھم سے زمین پر گرا، کسی کو کولہے پر لاد کر مارا، کھٹ سے چھپڑ کھٹ کی پٹی پر 2-4 تو میرے روب میں آ کر ہی گر پڑے، 10-12 کی ہڈی پسلی ایک کر دی، جو میرے سامنے آیا اسے نیچا دکھایا، مار مار کے کشتوں کے پشتے لگا دیے، اور وہ کمہار گیدی تو ساری عمر یاد رکھے گا کہ کس سے واسطہ پڑا تھا۔ آزاد نے بہت غور سے یہ سب کچھ سنا اور کہا، درست فرمایا، آپ کی ذات شریف سے یہی توقع تھی، مردہ چنی کنند یعنی بہادر ایسا ہی کرتے ہیں۔ اچھا اب آپ کچھ دیر آرام کیجئے، صبح سویرے نواب صاحب کے ہاں حاضری دینا ہے کہ رسم دنیا ہے، ان سے رخصت بھی ہو لیں گے۔ کھوجی یہ سن کر جھوم اٹھے اور کہا، واللہ آزاد تم بھی عالم میں انتخاب ہو، لیکن یہ ترکی کا سفر اور وہ بھی بحری راستے سے ذرا خطرناک ہے، خیر کچھ دیر آرام کر لو، شب بخیر شب بخیر۔ آئیے اس سبق کے مشکل الفاظ کو حل کرتے ہیں۔ عجیب منے انوکھی، یورش حملہ چڑھائی، بسیرا سرائے ٹھہرنے کی جگہ، غلبہ چھا جانا، ہڑبونگ ادھم بازی، فتنہ پرواز، حوالی موالی خوشامدی، ساتھ رہنے والے، خاطر تواضع کھلانا پلانا، یہاں بطور طنز پٹائی مراد ہے۔ حمیت غیرت، صدمہ دکھ، کرولی شکاری کا چاقو، ایک خاص طرح کا چاقو جو مڑا ہوا ہوتا ہے۔ آئیے بچوں اب چند سوالات کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، میاں خوجی کس کے ساتھ اور کہاں آئے ہوئے تھے؟ جواب، میاں خوجی آزاد کے ساتھ لکھنؤ آئے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 2، میاں خوجی کہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور وہاں کیا حادثہ پیش آیا؟ جواب، میاں خوجی سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے اور وہاں یہ حادثہ پیش آیا کہ وہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، جب کھاٹ میں سوئے تو کھٹملوں نے کاٹنا شروع کر دیا، جس سے وہ چلانے لگے۔ لوگوں نے سوچا کہ کوئی چور آ گیا، جس کی وجہ سے سرائے میں کہرام مچ گیا۔ سوال نمبر 3، سرائے میں کہرام کیوں مچ گیا؟ جواب، خوجی کے چلانے سے سب کو لگا کہ سرائے میں چور آ گیا، لہٰذا سب بھاگے، جس سے کہرام مچ گیا۔ سوال نمبر 4، میاں خوجی کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ جواب، خوجی کو چور سمجھ کر سب نے لات گھونسوں سے ایسی پٹائی کی کہ خوجی کو نانی یاد آ گئی، سب نے لات گھونسوں سے خوجی کے انچر پنچر ڈھیلے کر دیے۔ سوال نمبر 5، رگ حمیت پھڑک اٹھی، اس کی وضاحت کیجیے۔ جواب، رگ حمیت پھڑکنے کا مطلب ہے غیرت کا جاگنا۔ جب خوجی آزاد کو اپنی کہانی 1 میں 4 لگا کر سنا رہے تھے اور اپنی بڑائی میں لگے تھے، تب آزاد نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی، اس سے ان کی غیرت جاگ گئی اور ان کی رگ حمیت پھڑک اٹھی۔ سوال نمبر 6، خوجی کا دوست کون تھا؟ جواب، خوجی کے دوست آزاد تھے۔ سوال نمبر 7، خوجی آزاد کی کون سی بات سن کر جھوم اٹھے؟ جواب، جب آزاد نے ان کی بات سن کر یہ کہا، درست فرمایا، آپ کی ذات شریف سے یہی توقع تھی، یہ سن کر خوجی جھوم اٹھے۔ بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ شکریہ۔